ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک کے بعد خوش آمدید کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمارا فیس بک پیج جسے آپ کو دیکھنا ہے اور اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، فیصلہ عوام کا آسمہ شیرازی کے ساتھ، اس پہ ضرور اپنی کمنٹس دیجئے اور ہم اس کو مینشن بھی کریں گے اپنے پروگرام میں، جس طرح پہلے آپ ہمارا حصہ بنتے رہے اسی طرح سے۔ اب ڈسکشن میں واپس آتے ہیں۔ چند صاحب، آپ کو نیند تو آ رہی ہے بہت زیادہ، لیکن میں پھر وہی کہوں گی جو شفقت صاحب بات کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے انتخابات ملتوی کیے تو اب اپوزیشن چپ نہیں بیٹھے گی، ان کے مار مطلب یہ میرے خیال میں تو اللہ کرے ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں کہ الیکشن ملتوی ہوں اور اپوزیشن جو ہے اس کو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ مہربانی آپ کی میرا خیال ہے اس میں اگر تسی اگے نہیں کرنا چاہتے تو ڈکلیئر کرو۔ ابھی تک ایسے ہماری پارٹی کے اندر کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی یا ہماری صفوں میں ایسی اس سے پہلے زرداری صاحب نے کتنی میٹنگز کی ہیں جو مختلف فیصلے انہوں نے کیے؟ زرداری صاحب ہر ایشو کے اوپر میٹنگ کرتے ہیں، ہماری پارلیمانی پارٹی کی ہو یا گروپس کی صورت میں ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی میں مشاورت ہر لیول پہ ہوتی ہے اور میٹنگز ہر لیول پہ ہوتی ہیں، لیکن فیصلہ پھر بھی قیادت نے جو کرنا ہوتا ہے، قیادت فیصلہ لے۔ پرائم منسٹر کا انتخاب تھا، اس کے اوپر بھی ہوئی، یہ جو اب NRO تھا اس کے اوپر بھی میٹنگز ہوئی، ججز کی بحالی کے اوپر بڑی میٹنگز ہوئی ہماری۔ تو یہ تو پیپلز پارٹی تو جمہوری جماعت ہے۔ آپ ماشاءاللہ انتخابات والے سیاستدان کیسے کریں گے؟ آپ عام انتخابات سے پہلے انتخاب کے اوپر بڑی میٹنگز ہوئی تھی۔ اچھا، جب نئی اسمبلی بنی بلدیاتی الیکشن کے اوپر بڑی لوگوں نے کھل کر رائے دی۔ کئی لوگوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام کو ختم کریں، کئی نے کہا نئے الیکشن کروائیں، کئی نے کہا کہ اگلا سسٹم رہنے دیں، کئی نے کہا پرانا سسٹم لے آئیں ضلع کونسلز والا۔ تو یہ تو مشاورت ہوتی ہے، اور لیکن لوگوں کو کیا امریکہ اور جنہوں نے میرا ایک خواجہ صاحب سے اور شفقت صاحب سے سوال ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم 6 ماہ اگر ہمارے عام انتخابات میں پڑے ہیں، عام انتخابات اگر مقررہ مدت پہ ہوں، تو 1-2 ماہ میں اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو جائیں تو یہ تو آلریڈی صوبے میں حکومت میں 65% پہ حکومت کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں کرنے دیتے؟ ہمیں بڑا شدید اعتراض ہوگا اس پہ کرانے انہوں نے کیا سر، آپ تو تیاری کر کے بیٹھے ہیں۔ میں شفقت صاحب آپ کے پاس آ رہی ہوں ادھر۔ سیاسی جماعتیں جب لوکل باڈیز میں الیکشن لڑنے کے لیے جاتی ہیں، سبوں کا ایک ہی حال ہے۔ یہ جب لوکل باڈیز میں الیکشن لڑنے کے لیے جاتی ہیں تو وہاں پہ نچلی سطح پہ بڑی شدید گروپنگ ہوتی ہے۔ یہ میں بالکل گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں۔ کسی پولیٹیکل پارٹی کو عام انتخابات سے 2-4-5 ماہ پہلے لوکل باڈی سوٹ ہی نہیں کرتے، اس لیے یہ جو ترپ کا پتہ پھینکا گیا ہے اس کا مقصد کوئی اور لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے الیکشن کو ملتوی کیا جائے، ایسا ہی ہے شفقت صاحب؟ جی ہو سکتا ہے، دال میں کچھ کالا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ارباب اختیار ہیں ان کی بالکل خواہش نہیں ہوگی کہ عوام کے پاس دوبارہ جائے اور اس کو رسک میں ڈالا جائے کہ پتہ نہیں الیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ مگر آپ لوگ کر کیا سکتے ہیں شفقت صاحب؟ میں بار بار ایک بات کر رہی ہوں، یہ ہم دل نہیں چاہ رہا یہ کہتے ہوئے ایک زرداری سب پہ بھاری ہیں، آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کی کیا پالیسیز ہیں؟ کس طرح سے تقسیم منقسم قسم کی اپوزیشن؟ دیکھیں جو سعد رفیق صاحب نے بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بار بار چوتھی بار یہ نعرہ لگا، نہیں نعرہ نہیں، یہ بات درست ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ جو بات سعد رفیق صاحب نے کی ہے اس میں بہت وزن ہے، اور کیوں ہم حالات کو اس لحاظ پہ لے جائیں جہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم سونامی مارچ کرنا چاہیں یا نون لانگ مارچ کرنا چاہیں تو لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے؟ بالکل اکٹھے ہوں گے۔ کیا اسلام آباد کو بند کرنا؟ الیکشن کی بات کر رہے تھے؟ نہیں، ارلی الیکشن نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ارلی الیکشن تو اس لیے کہتے ہیں، اب وقت پہ الیکشن کی بات نہیں کر رہے ہیں اسما، ارلی الیکشن تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی منطق یہ ہے کہ جو ملک کے حالات جس لیول پہ پہنچ گئے ہیں اس کے لیے ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انتخابات جلدی ہوں۔ لیکن اب تو کوشچن یہ 6 مہینے رہ گئے ہیں، اگر 6 مہینے کے بعد انتخابات ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، اگر نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ پھر بہت ڈیفیکلٹی ہوگی۔ کیوں ہمیں اس امتحان میں قوم کو ڈالتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ اسلام آباد میں دھاوا ہو گیا تو اس کے بہت غیر یقینی نتائج جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جمہوریت جو بھی چاہتا ہے یا جمہوریت کی دوام چاہتا ہے یا چاہتا ہے کہ یہ سسٹم آگے چلے،
تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کے الیکشن کے لیے جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کو طے کریں. لے کے جانا پڑے گا الیکشن کی طرف. لیکن آخری, کیونکہ مجھے وائنڈ اپ کرنے کا کہا جا رہا ہے, لیکن سعد بھائی یہ جو بار بار ہم کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ جمہوری سسٹم نہیں بات کریں نا, پھر تو آپ آمریت کی فارم میں کہ ایک شخص کی بات آپ تسلیم کر لیں گے اور آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہو جائے. کون سی بات تسلیم؟ یہ جو الیکشنز آگے ہونے کی بات ہے, منقسم اپوزیشن ہے, اس اپوزیشن میں کچھ کرنا اب آپ کی بات سمجھ آئی. آخری آپ سننا کیا چاہتی ہیں؟ صحیح ہے, سنا دیں. گزارش یہ ہے کہ ایک تو بطور ایک سیاسی کارکن کے مجھے کافی یقین ہے کہ اگر انتخابات کے التوا کی کوئی کوشش موجود ہے جو ہمیں لگ رہی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی, اور شاید ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ریزسٹنس ہو, سینئر ایلیمنٹ بھی موجود ہے. نمبر 2, یہ جو منقسم اپوزیشن کی بات کی ہے اس پہ کبھی نہ رہیے گا. یہ اپوزیشن پاکستان میں منقسم رہتی ہے, اور جب اپوزیشن اکٹھے ہونے لگتی ہے تو راتوں رات اکٹھی ہوتی ہے, معلوم بھی نہیں پڑتا, اور حالات کا جبر ان کو اکٹھا کر دیتا ہے. اس لیے آپ سیاستدانوں کے بڑے بڑے دعووں پر جو ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں اس پہ مت جایا کیجئے. یہ جب ملنے لگتے ہیں ایجنڈے کے تحت ملتے ہیں, اور اس کے چانسز ہے آپ کہہ رہے ہیں کسی وقت بھی مل سکتے ہیں. اوکے, کبھی کوئی پہلے مل جائے گا, کوئی الیکشن کے بعد مل جائے گا, ملنا سب کو پڑے گا. اس کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کر کے یا کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھتا, بات نہیں کرتا, آگے نہیں بڑھا جاتا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ناظرین, یہی وہ اس کی وجہ سے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سسٹم, پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھنا ہے, اور عوام جو کہ پارلیمانی جمہوریت کا سب سے اہم حصہ ہیں, جزو ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. مصلحتیں اپنی جگہ, سیاستیں اپنی جگہ, لیکن عوام کیا چاہتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا, فیصلہ عوام کا.